ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ پہلے میں پہلی 54 آیات پڑھوں گا۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ ہم نے اے پیغمبر آپ پر اس قرآن کو اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشکل میں پھنس جائیں، یہ تو بس ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے یا ڈرنا چاہیں۔ یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان عرش حکومت پر متمکن ہے۔ اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو کچھ زمین کے نیچے۔ خواہ تم کوئی بات اعلانیہ کہو یا چپکے چپکے کہو، وہ اعلانیہ اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام اچھی صفتیں اسی کے لیے ہیں۔ اور کیا موسیٰ کی سرگزشت تمہارے علم میں آئی ہے؟ جبکہ اس نے دیکھا ایک شعلہ تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ تم لوگ ذرا ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، تاکہ میں اس میں سے تمہارے لیے ایک انگارہ لاؤں، یا ممکن ہے مجھے وہاں راستے کا کچھ قطع سراغ مل جائے۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو آواز آئی، اے موسیٰ، یہ تو میں تمہارا رب ہوں۔ تو ہم تو تم اپنے جوتے اتار دو، کیونکہ تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، اور میں نے تم کو چن لیا ہے۔ تو جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ بے شک قیامت لازماً آنے والی ہے، میں اس کو چھپائے رکھوں گا تاکہ ہر جان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ تو نماز سے تمہیں وہ شخص غافل نہ کرنے پائے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے، کہ تم ہلاک ہو کے رہ جاؤ۔ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اس نے کہا، یہ میری لٹھیا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے دوسرے بھی فائدے ہیں۔ فرمایا، اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ۔ اس نے ڈال دیا تو اچانک وہ ایک رینگتا ہوا سانپ بن گیا۔ فرمایا، اس کو اٹھاؤ اور ڈرو نہیں، ہم اس کو پھر اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کی طرف سکیڑ لو، وہ وہاں سے ایک دوسری نشانی بن کر چٹا سفید بغیر کسی مرض کے برآمد ہوگا، تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض کا تمہیں مشاہدہ کرائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے اور میری مہم کو آسان کر، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھیں، اور میرے خاندان سے میرا وزیر مقرر کر۔ میرے بھائی ہارون کو میری کمر مضبوط کر، اس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا کہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا پھیلائیں۔ بے شک تو برابر ہمارا نگران حال رہا ہے۔ فرمایا، اللہ نے فرمایا، تمہاری درخواست منظور ہوئی اے موسیٰ، اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی اپنا فضل کیا، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو الہام کی وہ بات جو وحی کی جا رہی ہے کہ اس کو صندوق میں رکھ دو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو۔ پس یوں کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے کہ اس کو اٹھا لے، وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ اور میں نے تم پر اپنی محبت کا
پر توڑ ڈال دیا، اور تاکہ تمہاری پرورش میری نگرانی میں ہو۔ جبکہ تمہاری بہن جاتی اور کہتی تھی کہ کیا میں ایسے لوگوں کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش کریں، بس ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تم کو غم سے نجات دی، اور ہم نے تم کو خوب خوب پرکھا۔ پھر تم کئی سال اہل مدین میں رہے، پھر ایک خاص اندازے کیے ہوئے وقت پر تم یہاں پہنچے اے موسیٰ، اور میں نے اپنے کار خاص کے لیے تمہیں چنا ہے۔ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، اور میرے ذکر میں ڈھیلے نہ پڑنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، بس اس کو نرمی کے ساتھ دعوت دو، شاید یاد دہانی حاصل کر لے، شاید کہ وہ یاد دہانی حاصل کرے یا ڈرے۔ انہوں نے عرض کی اے ہمارے خداوند، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر سرکشی زیادتی کرے گا یا اس کی زیادتی اور بڑھ جائے۔ فرمایا تم اندیشہ نہ کرو، میں تمہارے ساتھ سب کچھ سنتا دیکھتا ہوں۔ بس اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے رسول ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور ان کو عذاب میں مبتلا نہ رکھو۔ ہم تمہارے خداوند کے پاس سے ایک بڑی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ان لوگوں پر ہے جو ہدایت کی پیروی کریں۔ ہم پر یہ وحی کی گئی ہے کہ ان لوگوں پر عذاب ہے جو جھٹلائیں اور اعراض کریں۔ اس نے سوال کیا اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس کی رہنمائی کی۔ اس نے پوچھا تو پھر اگلی قوموں کا کیا حال؟ اس نے جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک رجسٹر میں ہے، نہ میرا رب بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا گہوارا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راہیں نکالی اور آسمان سے پانی برسایا، بس ہم نے اس سے مختلف نباتات کی گوناگون قسمیں پیدا کر دی، کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو چراؤ، اس کے اندر اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها
واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى الله أكبر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا فأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں اب اگلی دو رکعتوں کے لیے آیت نمبر 55 سے 89 تک ایک مفہوم کو بیان کروں گا۔ اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے، یعنی اس زمین مٹی سے۔ اور ہم نے اس کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا
اور انکار کیا۔ اس نے کہا موسیٰ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے بے دخل کر دو؟ تو ہم بھی تمہارے مقابل میں ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک مقام مقام معین کو ٹھہرا لو، کوئی بیچ کی جگہ، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں نہ تم۔ اس نے کہا تمہارے لیے وعدے کے دن میلے والا دن ہے، وعدے کا دن میلے والا دن ہے، اور یہ کہ لوگ چاشت کے وقت جمع کیے جائیں۔ بس فرعون وہاں سے ہٹا اور اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر کے پھر مقابلے میں آیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا تمہارا ناس ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تم کو کسی عذاب میں پیس دے، اور جس نے خدا پر جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا۔ بس انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں مشورہ کیا اور سرگوشی کی۔ انہوں نے کہا یہ دونوں بڑے ماہر جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے بے دخل کر دیں اور تمہارے اعلیٰ نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیں۔ تو اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر لو، پھر ان کے مقابل میں متحد ہو کر آؤ، اور آج کامیاب وہی رہے گا جو غالب آئے گا۔ انہوں نے کہا ہے موسیٰ، یا تو تم پیش کرو یا پھر ہم ہی پہلے پیش کرنے والے بنتے ہیں۔ اس نے کہا پہلے تم ہی پیش کرو۔ تو اچانک اس کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، ان کے جادو کے زور سے، ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو اس طرح نظر آنے لگی گویا وہ رینگ رہی ہے۔ تو موسیٰ دل ہی دل میں کچھ ڈرا۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور تم اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈالو۔ یہ ان کے سارے جادو کو جو انہوں نے کیا ہے نگل جائے گا۔ یہ کرتب جو انہوں نے دکھایا ہے یہ تو بس ایک جادوگر کا کرتب ہے، اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ تو جادوگر سجدے میں گر پڑے، پکار اٹھے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر اس کی تصدیق کر دی؟ بے شک وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا، اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہوتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان روشن واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ہیں اور اس ذات پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے تم کو ہرگز ترجیح دینے والے نہیں۔ تو ہمیں جو کچھ کرنا ہے کر گزرو، تم جو کچھ کر سکتے ہو بس اس دنیاوی زندگی میں تو کر سکتے ہو۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطاؤں کو اور اس جادو کو جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا بخشے، اور اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے سامنے مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ اور جو اس کے پاس با ایمان ہو کر جائیں گے انہوں نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہوں گے، ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ہے ان کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو رات میں لے کر نکل جاؤ، ان کے لیے دریا میں ایک خشک راہ کھول لو، نہ تمہیں تعاقب سے کوئی خطرہ ہوگا اور نہ ڈوبنے کا کوئی اندیشہ۔ تو فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ بالآخر
ان کو سمندر کی اس چیز نے ڈھانک لیا جس چیز نے ڈھانک لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، اس کو صحیح راہ نہ دکھائی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات بخشی اور تم سے طور کے مبارک جانب کو ایک وعدہ ٹھہرایا، اور تم پر ہم نے من و سلوہ اتارا کہ ہماری بخشی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور اس نعمت کو پا کر سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو، اور جس پر میرا غضب اترا وہ تباہ ہوا۔ اور میں ان لوگوں کے لیے بڑا ہی غفار ہوں، جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، پھر ہدایت کی روش اختیار کریں۔ اور اے موسیٰ، یہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر جلد آنے پر تمہیں کس نے ابھارا؟ اس نے کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی ہیں، اور میں اے میرے رب تیری خوشنودی کے لیے جلدی چلا آیا۔ فرمایا تو ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے ایک فتنے میں ڈال دیا، اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا۔ تو موسیٰ اپنی قوم کے پاس غصے اور غم سے بھرا ہوا لوٹا اور بولا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم سے تمہارے رب نے نہایت اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر زمانہ زیادہ گزر گیا، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو کہ تم نے میری ٹھہرائی ہوئی میعاد، میرا ٹھہرایا ہوا وعدہ، اس کی خلاف ورزی کر ڈالی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی اپنی مرضی سے نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کا بوجھ ہمارے حوالے کیا گیا تھا، ہم نے اس کو پھینک دیا، اور اس طرح سامری نے ڈھال کر پیش کر دیا۔ بس اس نے ان کے لیے ایک بچڑا برآمد کر دیا، ایک دھڑ جس سے بھاں بھاں کی آواز نکلتی تھی۔ بس انہوں نے کہا یہی تمہارا معبود ہے، اور یہی موسیٰ کا بھی معبود ہے، لیکن وہ بھول گیا۔ کیا یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے تھے کہ نہ وہ کسی بات کا جواب دے سکتا ہے، اور نہ کوئی نقصان یا نفع پہنچا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ فَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ
فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب موسى قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ولأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما آمن إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى الله أكبر وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا اللہ اکبر۔ اب ہم آیت نمبر 90 سے 115 تک پڑھیں گے اگلی 2 رکعتوں کے لیے۔ میں پہلے ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈال دیے گئے ہو۔ تمہارا رب خدائے رحمان ہے، تو میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ وہ بولے کہ ہم تو اب اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس آئیں۔ موسیٰ نے کہا کہ ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہوئے جا رہے ہیں تو تم کو میری پیروی سے کس چیز نے روکا کہ تم میری پیروی نہ کرو؟ تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ اس نے جواب دیا کہ اے میری ماں جائے
نہ میری داڑھی پکڑیے نہ میرا سر۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ یہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ کیا۔ موسیٰ نے پوچھا، اے سامری، تیرا کیا ماجرا ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے وہ چیز نظر آئی جو اوروں کو نظر نہیں آئی، تو میں نے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی اور وہ اس میں ڈال دی، اور اس طرح میرے نفس نے مجھے سجھایا۔ موسیٰ نے کہا، چل دور ہو، اب تیرے لیے زندگی بھر یہ ہے کہ تو کہتا پھرے کہ کوئی چھوئے نہیں، اور تیرے لیے ایک وقت مقرر بھی ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو فدا ہو رہا ہے۔ ہم اس کو جلائیں گے، پھر اس کو سمندر میں بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود تو بس اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں ماضی کی سرگزشتیں بھی سنائیں، اسی طرح ہم تمہیں ماضی کی سرگزشتیں بھی سناتے ہیں، اور خاص اپنے پاس سے تمہیں بھی یاد دہانی عطا کی ہے۔ جو اس سے اعراض کریں گے وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائیں گے، اس کے تلے ہمیشہ رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بہت بھاری بوجھ ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور مجرموں کو اس دن ہم اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی۔ وہ آپس میں چپ کے کہتے ہوں گے کہ بس تم 10 دن رہے ہوگے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سب سے بڑا سمجھدار کہے گا کہ بس زیادہ سے زیادہ ایک دن تم ٹھہرے ہوگے، اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ میرا رب ان کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا، اور زمین کو بالکل صفا چٹ چھوڑ دے گا، نہ تم اس میں کوئی کجی دیکھو گے اور نہ کوئی بلندی۔ اس دن سب سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، مجال نہیں کہ ذرا اس سے کج ہو سکیں، اور ساری آوازیں خدائے رحمان کے آگے پست ہو جائیں گی، بس تم صرف آپس میں کسر کسر ہی سنو گے۔ اس دن شفاعت فائدہ نہ دے گی، سوائے ان کے کہ خدائے رحمان جس کو اجازت دے اور جس کے لیے کوئی بات کہنے کو پسند کرے۔ وہ دن وہ ان وہ ان کے آگے اور ان کے پیچھے جو کر رہے ہیں سب سے باخبر ہے، اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سب کے چہرے خدائے حی و قیوم کے حضور جھکے ہوئے ہوں گے، اور جو کسی شرک کا مرتکب ہوا وہ نامراد ہوا، اور جو نیک اعمال کرے گا اور وہ مومن بھی ہے تو اس کو نہ کسی حق تلفی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن کی صورت میں اتارا، اور اس میں ہم نے اپنی وعید مختلف پہلوؤں سے واضح کر دی ہے، تاکہ یہ لوگ خدا کے غضب سے بچیں، یا یہ کہ ان کے اندر کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہو۔ بس اللہ بادشاہ حقیقی بہت برتر ہے۔ بس تم قرآن کے لیے اپنی طرف سے اس کی وحی پوری کیے جانے سے پہلے جلدی نہ کرو، اور دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں عزم کی پختگی نہیں پائی۔ اب میں ان آیات کی تلاوت کر رہا ہوں، آیت نمبر 90 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ
وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما الله أكبر ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن ولا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم فقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما كذلك أنزلناه قرآنا عربيا فصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما اللہ اکبر. اب میں آخری 2 رکعتوں کے لیے اس سورہ مبارکہ کی آیات 116 سے 135 تک کروں. پہلے اس کا مفہوم بیان کروں. اور جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، اس نے انکار کر دیا. تو ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو تم کو کہیں جنت سے نکال نہ چھوڑے کہ تم محروم ہو کے رہ جاؤ. اس میں تم کو یہ مقام حاصل ہے کہ تم اس میں نہ بھوکے رہو گے اور نہ ننگے، اور نہ تم کو پیاس ستائے گی اور نہ دھوپ لگے گی. تو شیطان نے ان کو ورغلایا، کہا کہ اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کے درخت
اور ایسی بادشاہی کا سراغ دوں جس پر کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے ڈھانکنے کی چیزیں اریاں ہو گئیں، اور وہ اپنے اوپر باغ کے پتے گانٹ گانٹنے گونتنے لگے، اور آدم نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی تو وہ بھٹک گیا، اور اس کے رب نے اس کو نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کو ہدایت بخشی۔ حکم ہوا کہ تم سب یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، پر اگر تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ محروم رہے گا، اور جو میری یاد دہانی سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کی زندگی ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے تو کہے گا، اے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو بینا تھا۔ ارشاد ہوگا، اسی طرح دنیا میں ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تو تو نے ان کو نظر انداز کر دیا، تو اسی طرح آج نظر انداز کیا جائے گا، اور اسی طرح اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جو حدود سے تجاوز کرے گا اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے گا، اور عذاب آخرت زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہوگا۔ کیا ان کے لیے یہ چیز ہدایت دینے والی نہ بنی کہ کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس کے اندر اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب مسلط ہو کے رہتا۔ تو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، سورج کے طلوع اور اس کے غروب سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور دن کے اطراف میں بھی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ اور ان کے بعض جماعتوں کو آسائش زندگی کی بس جس رونق سے ہم نے ان کی آزمائش کے لیے ان کو اختیار کیا ہے، فائدہ پہنچایا ہے، اس کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ، اور تمہارے رب کا رزق بہتر اور پائیدار ہے۔ اور اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو۔ ہم تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم تم کو رزق دیں گے، اور انجام کار کی کامیابی تقوی کے لیے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کے پاس سے ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ یا ان کے پاس اگلے صحیفوں میں جو کچھ مذکور ہے اس کی دلیل نہیں ہے؟ اور اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری ہدایت کی پیروی کرتے؟ کہہ دو، ہر ایک منتظر ہے، تو تم بھی انتظار کرو، تو من قریب جان لو گے کہ سیدھی راہ والے کون ہیں اور منزل پر کون پہنچے۔ اب ہم آیت نمبر 116 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما
فاتفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى لقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى الله أكبر ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نضل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ